ان علماء اور محدثین کی صف میں کھڑے ہیں جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا اور امت مسلمہ کا تعلق برقرار رکھنے کے لیے دن رات جد و جہد کی، جو اپنے وقت کے امام بھی ہیں اور غلام خیر الانام بھی ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی دولت اور دینی دولت دونوں ہی میں بے انتہا سرفراز فرمایا تھا، جن کا نام احادیث کی دنیا میں صبح و شام لیا جاتا ہے، اور جب حدیث کا کوئی بھی حوالہ ناظرین تلاش کیا جاتا ہے تو آپ کا نام ضرور لیا جاتا ہے، جب کسی حدیث کو سنایا جاتا ہے تو آپ کا نام ضرور لیا جاتا ہے، کہ جن کا نام رہتی دنیا تک قول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب ہو گیا، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے صاحب صحیح مسلم الامام الحافظ الحجت حضرت امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، امام مسلم علیہ رحمہ کی پرورش ایسے علمی گھرانے میں ہوئی جہاں صبح و شام علم کے دیے روشن کیے جاتے تھے، یعنی امام مسلم علیہ رحمہ کے والد محترم ان مشائخ میں سے تھے جن کے پاس علماء کرام کی مجالس باقاعدہ لگتی تھیں اور علمی محافل سجا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام مسلم علیہ رحمہ نے انتہائی خوبصورت ماحول میں اپنے والدین کی نگہبانی اور نگرانی میں اچھی اور پاکیزہ ترین تربیت پائی۔ نیشا پور میں ناظرین آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آپ بہت ذہین بھی تھے، بہت ذکی تھے، اور قوت حافظہ آپ کا بڑا زبردست تھا، یعنی آپ تھوڑی ہی مدت میں رسمی علوم و فنون کو حاصل کر کے اپنی طبیعت کے میلان کے تحت علم حدیث کی طرف راغب ہو چکے تھے۔ آپ خانہ مہمش میں کلاتھ مرچنٹ کی حیثیت سے بزنس بھی کیا کرتے تھے۔ محمد بن عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ آپ پارچہ فروش تھے، آپ دولت مند، مالدار اور زمیندار تھے، جس کی وجہ سے آپ عالم اسلام میں پھیلے ہوئے بڑے بڑے علماء کی طرف کوش کرتے اور ان سے مستفید ہوا کرتے تھے۔ آپ بہت بڑے تاجر ہونے کے باوجود طلب حدیث سے کبھی بھی دور نہ ہو، یعنی مال نے کبھی بھی آپ کو حدیث کی طلب سے دور ہونے ہی نہیں دیا۔ مال اپنی جگہ تھا، طلب حدیث اپنی جگہ تھی، لیکن مال جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ آپ طلب حدیث میں ہی خرچ کیا کرتے تھے اور خیر کے کاموں میں زیادہ لگایا کرتے تھے، اور نہ ہی آپ کا کاروبار طلب حدیث کی راہ میں کسی طور سے رکاوٹ بن سکا، یعنی زندگی کے آخری حصے تک آپ نے اپنے مال کو اللہ ہی کی راہ میں خرچ کیا۔ بلکہ حاکم نیشا پوری کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ میں نے مسلم بن الحجاج کو خانہ مہمش میں حدیث بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ناظرین یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے والد ماجد چونکہ صاحب ثروت تھے، جاگیر اور جائیداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دے رکھی تھی، تو اس سے جو بھی آمدنی آتی تھی اس سے گھر کا وہ نظام وغیرہ چلایا کرتے تھے۔ امام مسلم علیہ رحمہ طلب حدیث کے سلسلے میں ناظرین مختلف دیشوں میں گئے، شہروں میں گئے۔ آپ نے اپنے شہر نیشا پور اور خراسان سے طلب حدیث کا آغاز کیا، اور اس وقت کے جید علماء کرام اور حفاظ حدیث سے علمی فیضان حاصل کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ بہت جاذب نظر تھے، بڑے حسین تھے، بہت خوبصورت دکھتے تھے۔ امام مسلم علیہ رحمہ کے اخلاق و اوصاف سے متعلق ناظرین علماء کرام متفق اللسان ہیں کہ آپ اعلیٰ اخلاق سے متصف، نہایت سخی اور بہترین منتظم تھے۔ غیبت و حسد اور دیگر جو بیماریاں روحانی طور پہ ہوتی ہیں ناظرین، اس سے کوسوں دور رہا کرتے تھے۔ خدمت خلق کا یہ معاملہ تھا کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت خلق کی صفت کی وجہ سے آپ کو محسن نیشا پور کے نام سے یاد کیا کرتے، بلکہ جید ہستیاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وجود مبارک کو مسلمانوں کے لیے خیر کے استعارے کے طور پر لیا کرتی تھی۔ حضرت امام مسلم علیہ رحمہ اپنے اساتذہ اور شیوخ کا بے حد اکرام اور احترام فرمایا کرتے تھے، اور ایسے ہی ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن میں رکھیے گا مراتب نہیں دیتا، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ یہ جو ادب ہوتا ہے نا، ادب یہ آپ کو کہاں پہنچا دیتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نیشا پور کے سفر میں امام بخاری علیہ رحمہ کی خدمت میں بکثرت حاضر ہوا کرتے تھے، لہذا مرتبے کے اعتبار سے آپ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری علیہ رحمہ کے بعد خراسان کے امام ہوئے۔ امام مسلم علیہ رحمہ کی ناظرین کئی اہم ترین تصانیف ہیں، مگر صحیح مسلم ان کے فن کا اوج کمال ہے، اور یہ بھی قدرت ہی کا ایک انتظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عظیم کام لینا تھا کہ اس وقت طالبان حدیث کو ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو دین کے طور طریقوں، احکام، جزا و سزا اور جن چیزوں سے بچنا اور جن کو اپنانا ہے ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور سنن کی مستند روایات پر مشتمل ہوں۔
ان روایات کی سندوں کو اہل علم نے قبول کیا ہو اور یہ روایات حسن ترتیب سے ایک تالیف میں جمع کر دی گئی ہوں جو غیر ضروری طور پر نہ طویل ہو، جو دین کے فہم، تدبر اور استنباط کے حوالے سے دیگر کتابوں سے مستغنی کر دے۔ امام مسلم علیہ رحمہ نے امت کی اس ضرورت کو محسوس کیا اور پھر صحیح مسلم کا تحفہ امت کو عطا کر دیا۔ یعنی میرا یہ تیقن ہے ناظرین، آپ ذرا سوچئے، صبح و شام میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنائی جا رہی ہیں۔ اب ذرا سوچئے، صبح و شام جب بھی حوالہ دیا جاتا ہے صحیح مسلم کے مطابق، صحیح مسلم کے مطابق، صحیح مسلم کے مطابق، یعنی کیا شان اللہ نے عطا کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ امام مسلم علیہ رحمہ کا نام بھی لیا جاتا ہے۔